حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، سینٹرل ایشیا سے افریقہ تک، ون یونائٹڈ مسلم بلاک، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام انشاءاللہ۔ جب یہ بدبخت اپنے دفاع کے لیے، جب کفر اپنے دفاع کے لیے یورپین یونین بنا سکتا ہے جس کا کامن ڈیفنس ہے، کامن کرنسی ہے، کامن پارلیمنٹ ہے، کامن پریزیڈنٹ ہے، اس بات کے باوجود کہ یہ مختلف ممالک ہیں، تو ہم مسلمان مل کر ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام، ملت متحدہ اسلامیہ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ And we will make it inshallah. We'll live for it. And the system that we want to do, the Pakistan we want to make, would be the model on the lines of Khilafat Rashida as desired by Qaid-e-Azam Rahmatullah alayh. We want to build Pakistan جہاں پہ لوگ زکات لے کر پھریں گے اور کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ. We want to build a Pakistan جہاں پر کوئی ظالم کسی مظلوم پر اس لیے ظلم نہیں کرے گا کہ ظالم کے پاس اختیار اور طاقت ہے. ایک بڑھیا بھی وہاں پر وہ خلیفہ وقت سے پوچھ سکے گی کہ آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں اور ہمارے پاس 1 چادر کہاں سے آئی. جہاں خلیفہ وقت کو اپنی ذرہ لینے کے لیے یہودی سے عدالت میں جانا پڑے گا اور خلیفہ وقت ثبوت پیش نہ کرنے کی وجہ سے مقدمہ ہار جائیں گے. ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں عدل اور انصاف اتنا ہوگا کہ ایک اونٹ والا خلیفہ وقت کے خلاف مقدمہ کر کے بھی جیت سکتا ہو. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس کی ہاں اور نہ میں انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوں گے. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو، پاکستان امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت بھی کرے گا اور نمائندگی. اور یہ بات صرف ہم نہیں کر رہے، قائد اعظم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، ہم صرف اس کی تکمیل کریں گے. ہم وہ قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس رزق سے موت قبول کر لے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جو بھوکا رہنا قبول کر لے، بھیک مانگنا قبول نہ کرے. ہمارا دین اتنا شیروں اور دلیروں کا دین ہے یہ کہ یہ زکات دینے کا طریقہ بتاتا ہے، زکات مانگنے کا طریقہ ہی نہیں بتاتا ہمیں. یہ صدقے اور خیرات اور تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ بتاتا ہی نہیں کہ پیسے مانگنے کس طرح ہے. پیسے مانگنے کا طریقہ تو ہمارے حکمرانوں کو آتا ہے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہم وہ قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا رزق حلال ہو، جس کی نگاہ پاک ہو، جو نرم دم گفتگو ہو، گرم دم جستجو ہو، جس کے صرف ہاتھ اور زبان پاک نہ ہو، دل و نگاہ بھی پاک ہو، جس کو دیکھیں تو قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت کی نشانی ہو. یہ 4 عناصر ہوں، جو نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جاں پرسوز ہو. یہ نسل انشاءاللہ پیدا ہو رہی ہے، یہ نسل انشاءاللہ پیدا کی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پر اس ملت اسلامیہ کو بھیجی جا رہی ہے. میرے بچوں، آپ پر صرف پاکستان کا بوجھ نہیں ہے، آپ پر امت مسلمہ کا بوجھ نہیں ہے، آپ پر انسانیت کا بوجھ، آنے والی نسلوں کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ ڈال دیا گیا ہے. اگر آج پاکستان تباہ کر دیا گیا، اللہ نہ کرے، اگر آج پاکستان کو نقصان پہنچا، اللہ نہ کرے، انسانیت آنے والی صدیوں کے لیے غلام ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہم بھیجے اس لیے گئے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئے. ہم کسی کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے، کسی کو کسی بادشاہ کی طرف نہیں بلا رہے. ہمارا پیغام صرف ایک ہے، ہم آپ کو سبز گنبد کی طرف بلا رہے ہیں یا سبز ہلالی پرچم کی طرف بلا رہے ہیں. ہمارا پیغام آپ کی آئیڈیالوجی ہے یا آپ کی آئیڈینٹی ہے. آپ کی آئیڈیالوجی اسلام، آپ کی آئیڈینٹی پاکستان. We'll live for it, we'll die for it انشاءاللہ العزیز. آج اس دور میں علامہ اقبال نے کلام اردو میں کیا اور فارسی میں کیا. جو کلام علامہ اقبال کا ہے، جو پیغام آپ نے ہم کو دیا ہے، وہ پاکستان بنانے کے لیے نہیں تھا، پاکستان بننے کے بعد والی نسلوں کے لیے تھا جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد آنا ہے. اور آپ لوگ اس 63 سال کی تاریخ میں آج اس پوری امت مسلمہ میں جو خوش نصیب ترین نسل ہے وہ آپ لوگ ہو. آپ لوگوں کو ہجرت نہیں کرنی پڑی 47 کی. اپنے بڑوں سے پوچھو کتنی قربانیاں دی. 50 لاکھ مسلمان شہداء دیے ہم نے، 2.5 لاکھ بہنیں ہماری راستے سے اٹھائی گئی، گھر بار لٹائے گئے، 1000 سال کی تاریخ رون دی گئی، پھر ہم نے یہ پاکستان بنایا.
اتنی بھاری قیمت تاریخ اسلام میں کبھی ہم نے نہیں دی کسی خطے کی خاطر، کسی مدینہ ثانی کے خاطر، جتنی ہمارے باپ دادا نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے دی ہے۔ اس سے خیانت نہیں کرنا۔ نیور ایور بیٹرے دس لینڈ۔ ہمارے بڑوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ یہ پاکستان ہمیں کیا دے گا، انہیں کچھ نہیں معلوم تھا یہ کیا دے گا، وہ صرف اس پاکستان کو دینا چاہتے تھے، اس سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ Today the time has come۔ اشفاق احمد صاحب ایک اللہ کے ولی اور فقیر کی ڈیفینیشن یہ دیتے ہیں کہ فقیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کا دینے والا ہاتھ ہو، مانگنے والا ہاتھ نہ ہو، جو تقسیم کرتا ہو، چاہے محبت تقسیم کرے، چاہے نور تقسیم کرے، چاہے علم تقسیم کرے، چاہے پیار تقسیم کرے، چاہے مال تقسیم کرے، وہ دینے والا ہوتا ہے، مانگنے والا نہیں۔ آج پیٹریوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پاکستان سے پیار کرنے والے کی ایک اصل امتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وہ 18 گھنٹے کام کرے اس پاکستان کے لیے، اور جب سوئے بھی تو خواب بھی یہ دیکھے کہ اس پاکستان کی فلاح کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے بچوں، اللہ نے ہم کو ایک عظیم ترین قوم بنایا ہے۔ آپ کو صرف اپنے نفس میں، اپنے من میں اپنی خودی، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو تلاش کرنا ہے۔ اے غافل افغان اپنی خودی پہچان۔ اقبال جب امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنی سیلف ریسپیکٹ، اپنی ریئلائزیشن، اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنی آنر کے لیے سٹینڈ لینے کا کہتے ہیں، the entire doctrine of Iqbal, the entire vision, wisdom and message and mission of Iqbal is to know yourself, who you are۔ اپنے آپ کو جانو۔ علامہ اقبال کو پڑھو، realize this, what destiny awaits you۔ آنے والے دور میں ایک فیسنیٹنگ ڈیسٹنی آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اس پاکستان نے اب تک بھی ہم نے جو کچھ اچیو کیا ہے، اس تمام تکلیفوں کو مت دیکھو جو ہمارے آس پاس موجود ہیں، اس کرم اور فضل کو دیکھو اللہ کے، کہ یہ بدبخت حکمران 60 سال سے اس ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور روز بروز یہ ملک بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ خاص الخاص کرم اور فیض ہے اس اللہ کا۔ اس پاکستان نے نہیں ٹوٹنا، اس کو توڑنے والوں نے تباہ برباد ہو جانا ہے۔ آئیں اب آپ کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم سے لوگ یہی پوچھتے ہیں، ہماری نیتوں پہ شک کرتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس کی بیکنگ پہ، کس کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہو۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں اقبال قائد اعظم نے کس کی بیکنگ اور کس کے کہنے پہ یہ کام کیا تھا۔ لوگ ہمیں ایجنٹس کہتے ہیں، یس ہم ایجنٹس ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے ایجنٹس ہیں، الحمدللہ۔ اس وقت قائد اعظم کو، علامہ اقبال کو بھی انہوں نے کافر کہا تھا۔ ہم پر بھی کفر کے فتوے لگاتے ہیں یہ، اور ان کا جواب بھی ہم بابا بلے شاہ کی زبان میں ان کو دیتے ہیں۔ عاشق ہویا ربدہ، عاشق ہویا ربدہ تے ہوئی ملامت لاکھ، تینو کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ۔ We take it like that۔ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح کفار سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو بھی لوگ ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، چند ایک حکمران بکے ہوئے ہیں، باقی پوری امت اللہ کے رسول کے سے محبت کرنے والی اور پیار کرنے والی ہے۔ حکمرانوں میں بھی، جوڈیشری میں بھی، بیوروکریسی میں بھی، ایڈمنسٹریشن میں بھی، آرم فورسز میں بھی، میڈیا میں بھی، مسلمان کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ ان کا ادب اور عشق اس میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ اقبال نے یہی نصیحت کی تھی جب شیطان نے، ابلیس نے اپنے چیلوں کو نصیحت کی تھی کہ مسلمان ملت کو اگر ہم نے تباہ کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، اس کو اکانومی تباہ کر دیں، اس کو ملک و قوم تباہ کر دیں، اس کو ہر طرح سے قتل کر دیں۔ ابلیس نے کہا نہیں، اس سے یہ ملت تباہ نہیں ہوگی، تو جو مرضی تباہی ان پر لے آؤ، انہوں نے تباہ نہیں ہونا۔ ان کی تباہی کا صرف ایک طریقہ ہے، یہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں، لیکن یہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آپ پاکستان کے مسلمانوں کا خون نکال کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا لیجئے، اس کے ڈی این اے میں عشق رسول ملے گا آپ کو۔ ہم پاکستان میں اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ اسٹریٹجی ہم نے حضرت مجدد الفسانی سے لی ہے۔ مسلمان ملت کو بیدار کرو، مسلمان قوم کو اتنا بیدار کرو، اس کے مفکروں کو، دانشوروں کو، مسلح افواج کو، میڈیا والوں کو، جرنلسٹ کو، میڈیا کو، اس کے دانشوروں کو، اس کے علماء کو اتنا انفلوئنس کرو کہ حکمران وقت مجبور ہو جائے کہ اپنی قوم کی بات سن کر اس ملک میں وہ تبدیلی لائیں جو قوم کے مزاج کے مطابق ہو۔